میں آپ کو کیا کیا مثالیں دوں. مفتی ہیں دارالعلوموں کے، الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں. لعنت ہو جھوٹ بولنے والوں پر، اتہامات لگانے والوں پر، جو تہمتیں لگاتے ہیں. فتوے بیچنے والے، نوٹوں کے اوپر ایمان بیچنے والے یہ مفتی. اے مسلمانوں، اس کے بعد بھی ان دجالوں کے چہرے، ان عیار اور ایمان فروش ملانوں کے بگاؤ مولویوں کے چہرے سامنے آ جانے کے بعد بھی اگر تمہیں، اور وہ مفتی کوئی چادر ودر چڑھانے والے مفتی نہیں ہیں، دارالعلوم کے مفتیان لوگ. اور انشاءاللہ قیامت کا دن ہوگا اور ان محدثین کے نقش قدم پہ چلنے والوں کے ہاتھ ہوں گے اور ان مفتیان فتویٰ فروشوں کے گریبان ہوں گے انشاءاللہ. پھر کہاں جاؤ گے تم؟ یاد رکھو. آؤ اللہ کی قسم کوئی ایسا مسئلہ بتاؤ جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو. صبح کا سورج بعد میں نکلے گا اور وہ ہم پہلے کریں گے انشاءاللہ. اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے. اس لیے اے مسلمانوں، کسی کے جبے قبے امامے دستار اور تسبیحات اور عصا اور داڑھی موچ پر کبھی دھوکہ نہ کھاؤ. یہ ہم واضح طور پر بیان کر دے رہے ہیں. بلکہ سب سے پہلے ایمان اور عقیدے کی جو نبی کائنات نے تفتیش اور حکم دیا ہے، سب سے پہلے اس کو دیکھا جائے. آج کے دور میں اس کی بہت ضرورت ہے، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، پٹو گے. کہ جو بھی زندگی کے اوقات میسر آ رہے ہیں اور آپ آئے ہیں ذوق اور شوق سے سننے کے لیے، ہمارے مولوی حضرات بھی ہوں گے، دارالعلوموں سے، جامعات سے، بڑے بڑے یونیورسٹیوں سے فارغین بھی ہوں گے. میں ان سب کو دعوت دوں گا اور اپنے ان بیچارے بھولے بھالے بھائیوں کو بھی دعوت دوں گا جنہیں دنیا سے فرصت ہی نہیں ملتی دین سمجھنے کے لیے. یہ دین کی باتوں کے اوپر چلنے کے لیے چلتے ہیں، لیکن بس ایک کی دم پکڑی ہوئی ہے، جہاں وہ جا رہے ہیں وہ اعلی حضرت وہیں وہ بھی جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک کی پکڑو، مگر وہ ایک کون ہو؟ وہ ایک وہ ہو جسے اللہ نے ایک بنا کر کے بھیجا ہے، تنے تنہا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. خیر، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ سنتوں میں. میں نے پہلے بتایا اہل السنہ والحدیث کا یہ منہج ہے. منہج مینس یہ وے ہے، طریقہ ہے، راستہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو اس طرح سمجھو جس طرح اللہ نے اپنے نبی کو سمجھایا، نبی نے صحابہ کو سمجھایا اور صحابہ نے تابعین کو سمجھایا. یہ ہے منہج، یہ ہے وے، یہ ہے طریقہ. اگر آپ نے اس طریقے کو پکڑا کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا. اللہ نے اپنے نبی کو بتلایا اتبعوا ما انزل الیکم، اس کی دلیل کہ جو تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے اس کی اتباع کرو، پیروی کرو. رسول نے صحابہ کو سمجھایا، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کے اندر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر لوگ اس طرح ایمان لے آئیں اے میرے نبی کے صحابہ جس طرح تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو ہدایت پا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی سنت اور اپنے طریقے کو مضبوطی سے پکڑنے کے بارے میں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وتمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي روایت وكل ضلالة في النار. پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو تمہارے اوپر میری سنت پکڑنا ضروری ہے، میری سنت لازم ہے. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار خبردار سننا، خبردار خبردار میرے لائے ہوئی شریعت میں کسی نئی بات کو ایجاد نہ کرنا. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ میرے حکم میں، میری شریعت میں
تقرب اللہ کے لیے اجر و ثواب کی نیت سے کسی نئی بات کا اضافہ کرنا، ایجاد کرنا، یہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وفی روایت وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں پہنچانے والی۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو، حدیث کو کیسے سمجھا جائے۔ یہ منہج بتایا اللہ کے نبی نے۔ یہ کیا بتلایا؟ منہج، طریقہ، سمجھ کر۔ تو اے دنیا کے لوگوں، گواہ رہنا، ہمارا پیغام، ہماری دعوت اپنے منمانی قرآن اور حدیث کو سمجھنا نہیں۔ لعنت ہو جھوٹ بولنے والوں پر، اتہامات لگانے والوں پر، جو تہمتیں لگاتے ہیں کہ یہ اپنے مزاج سے، اپنی طبیعتوں سے قرآن حدیث کو سمجھتے ہیں۔ اور میں آپ کو، دل زخمی ہے، میں آپ کو کیا کیا مثالیں دوں۔ مفتی ہیں دارالعلوموں کے، کیسٹیں میرے پاس موجود ہیں، اور شاید میں نے ان کی آوازوں میں کیسٹیں بھر بھر کے 5 کیسٹیں بنائی ہیں۔ میں نے کچھ کہا نہیں ہے، ان کی آوازیں سنوائی ہیں، تاکہ آپ بھی عبرت لو، نصیحت لو، اور ان کو بھی میں نے وارننگ دی ہے کہ دیکھو یہ آپ کی آواز ہے، یہ ریکارڈ ہے، قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ مفتی ہیں، الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، استغفر اللہ۔ میں نے ان حضرات کی، بڑے بڑے چوٹی کے، ہمارے ملک کے علماء کہلاتے ہیں، یہ گفتگو ایک بچے سے بھی بدتر گفتگو، اور یہ بات ہو سکتا ہے ان کے ماننے والوں کی سمجھ میں نہ آئے، لیکن ہماری سمجھ میں خوب آتی ہے، اور لوگوں کی سمجھ میں خوب آتی ہے۔ سنو کس طرح سے اہل حق کو بدنام کیا جاتا ہے۔ بنگلور کی کانفرنس ہے، اس کانفرنس میں تقریر کر رہے ہیں مفتی، نام نہیں لوں گا میں وضو بنا کے آیا ہوں الحمدللہ، باوضو۔ کیا کہا انہوں نے؟ کہا ایک اہل حدیث تھے اپنے آپ کو کہلانے والے، جماعت کھڑی ہے، مسجد میں گئے اور الگ سے نماز پڑھنے لگے۔ جماعت کھڑی ہے، الگ سے نماز پڑھ رہے، نماز ختم ہو گئی تو امام نے پوچھا کہ حضرت جماعت کھڑی تھی، آپ جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں، آپ الگ کیوں نماز پڑھیں؟ بولے تم کو نہیں معلوم میں کون ہوں؟ میں کسی کی تقلید وقلید نہیں کرتا، میں نبی کی سنت کے اوپر عمل کرتا ہوں، حدیث پہ عمل کرتا ہوں، میں اہل حدیث ہوں۔ اچھا، تو مطلب الگ پڑھنے کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ آپ کو نہیں پتا، آپ عالم ہیں، آپ کو نہیں معلوم الگ پڑھنے کی کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہا، نماز تنہا پڑھو۔ ہم نے کہا واہ بیٹا واہ، مفتی ہو نا، تمہارے لیے سب حلال ہے۔ کچھ دنوں پہلے اسٹار نیوز نے ایسے مفتیوں کے پول کھولے تھے، دیکھا تھا آپ نے؟ میں نے دیکھا ہے، اور نہ آئے تو یوٹیوب پہ جاؤ، انٹرنیٹ پہ۔ آج بھی کبھی کچھ دن پہلے میں ایسے ہی ڈھونڈ رہا تھا دارالعلوم کے نام سے، تو مجھے وہ نقشے، کیسے روپے لے رہے ہیں مفتی سے، اللہ کی قسم بتا، ہنس رہے ہیں کہے لگا کے نوٹ پا کے، فتوے بیچنے والے، نوٹوں کے اوپر ایمان بیچنے والے یہ مفتی دنیا کے اندر ذلیل ہوئے، اور آج بھی ان کی ذلتوں کے نشانات انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، خبروں کے ساتھ موجود ہیں، کہے لگانے والوں کے ساتھ موجود ہیں۔ اے مسلمانوں، اس کے بعد بھی ان دجالوں کے چہرے، ان عیار اور ایمان فروش ملانوں کے بکاؤ مولویوں کے چہرے سامنے آ جانے کے بعد بھی اگر تمہارے سروں پر، تمہارے جسموں پر، جو کانوں پر نہ رہیں گے، تو تف ہے تمہاری عقلوں پر، اور تف ہے تمہاری ایمان پر، اور تف ہے تمہیں محمد الرسول اللہ سے اپنی نسبت کرنا۔ جاؤ دیکھو، ہم نہیں کہتے، ایک غیر مسلم نے یوٹیوب کے اوپر ڈالا ہوا ہے، اور وہ مفتی کوئی چادر ودر چڑھانے والے مفتی نہیں ہیں، دارالعلوم کے مفتیان لوگ۔ سوچ، میں کہتا ہوں، میں نام
دیکھو ایک بات یاد رکھو، میں اس لیے اہل حدیث کہہ دیا، کسی کو چڑ نہیں ہونی چاہیے کہ جناب علی یہ تو اہل حدیث نہیں، میں کسی جماعت کی طرف دعوت دینے والا نہیں۔ میں کہتا ہوں جماعت کا نام رکھ لینے سے آپ جنت میں نہیں جاؤ گے، نہ تمہیں قبر میں پوچھا جائے گا کہ تم اہل حدیث ہو کہ اہل خبیث ہو، نہیں پوچھا جائے گا، نہیں پوچھا جائے گا۔ اور تم اپنے آپ کو کہہ بھی دو میں اہل حدیث ہوں اور تمہارا ایمانی صحیح نہ ہو، تمہارا عملی صحیح نہ ہو، تو تم جنت میں کیسے جاؤ؟ ہم کہتے ہیں کہ تم قرآن اور حدیث کا اسی طرح عمل کرو، مانو جس طرح پیغمبر اسلام نے اپنے صحابہ کو منوایا اور صحابہ نے مانا۔ کعبے کے رب کی قسم ہے تم اپنے آپ کو کچھ بھی نہ کہو، دنیا تمہیں نام دے دی۔ کیوں؟ نام رکھنے کا بڑا شوق ہے ہمارے لوگ۔ اسی طرح سے ایک اور مثال اعلیٰ حضرت نے دی، مفتی صاحب نے کیا دی؟ ان الصلاۃ، میں کہتا ہوں ایک کوئی ہمارا غیر پڑھا لکھا بیچارہ، یہ عام آدمی بھی اس قرآن کہتے ہیں کہ یہ ہے اپنے مزاج سے قرآن کو سمجھنے کا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید نہ کرنے کا نتیجہ قرآن سے اپنے منمانی مطلب نکالنا۔ تب اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا استغفر اللہ۔ مفتی صاحب آپ کو شرم نہ آئی یہ الزام لگاتے ہیں؟ یہ میں بھیجوں ایک ان پڑھ گنوار کو بھی بیچارے کو، وہ بھی یہ معنی سمجھے گا، نکالے گا یہ قرآن سے؟ ایسا خبیث آدمی وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جو قرآن کی آیت سے اس طرح تحریفات کرے، چاہے کہ وہ اپنی نسبت اہل حدیث اور قرآن کی طرف کرے۔ اسی طرح سے مفتی صاحب نے ایک اور مثال دی، کہتے بدنام کرنے کے لیے صاحب تہمت، اور انشاءاللہ قیامت کا دن ہوگا اور ان محدثین کے نقش قدم پہ چلنے والوں کے ہاتھ ہوں گے اور ان مفتیان فتویٰ فروشوں کے گریبان ہوں گے انشاءاللہ۔ پھر کہاں جاؤ گے تم؟ یاد رکھو ہم پکڑیں گے انشاءاللہ سر محشر۔ کہ اللہ یہ وہ دنیا فروش فتوے فروش مولوی تھے جو ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں اور دنیا کے گوشوں میں تیرے دین کو بیچ کر، اپنے ایمان کو بیچ کر طوائفوں کی زندگی گزارتے تھے۔ ہم قال اللہ قال الرسول کی طرف دعوت دیتے تو ہمارے اوپر الزام لگاتے تھے، یہ ہمیں وہابی اور دہشت گرد اور کیا کہتے ہیں غیر مقلد لا مذہب اور بد مذہب کر کے امت والوں کو، بیچارے بھولے بھالے لوگوں کو، ان کو گمراہ کرتے تھے، ہم سے نفرت دلاتے تھے۔ ہم کہیں گے انشاءاللہ، اور دنیا والوں تم سے بھی شکوہ ہے، تم سے بھی ہم کہتے ہیں ابھی خیریت ہے، ابھی وقت ہے، تندرستی ہے، یہ سب کچھ ہے تمہارے پاس، اللہ کے لیے سدھر جاؤ۔ اے میرے نوجوان دوستو، اے میرے بڈھوں بزرگوں، قبر میں پیر لٹکانے والوں، اے میری ماں بہنوں، ایک طالب علم کی درخواست ہے، آؤ اللہ کی قسم کوئی ایسا مسئلہ بتاؤ جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو، صبح کا سورج بعد میں نکلے گا، توبہ ہم پہلے کریں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ ہم چیلنج سے بات، دعوے سے کرتے ہیں، ہم کوئی لاگ لپیٹ نہیں، ہماری کیا بساط ہے، یہ ہمارے باپ کا دین ہے، اللہ اور اس کے رسول نے بھیجا۔ ہم جس طرح اللہ نے دیا، رسول نے دیا، صحابہ نے دیا، ہم اسی کو آپ کے ہینڈ اوور کر رہے ہیں اور آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اپنی آل اولاد کو ہینڈ اوور کرو، امت کے ہینڈ اوور کرو، بس اس میں اپنے مزاج سے بات آئی گی۔ اس منہج کو چھوڑنے کا نقصان کیا ہوا؟ یہ اس میں بدعت یہی آتی ہے، جب کبھی بھی یہ منہج جو میں نے آپ کو بتلایا ہے کہ قرآن اور سنت کو اس طرح سمجھو جس طرح صحابہ نے، تابعین نے، تابعین تبع تابعین نے، اس طرح سمجھو گے انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کے چھوڑنے کے نتیجے میں بدعات نے جنم لیے۔